ترکی کلیہ۔ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پیدائش پر بچوں کی ارواح کی حالت کیسے ہوتی ہے اور اس کے اعمال اس کی روحانی شکل کو کب اور کیسے تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا بالغ ہونے سے پہلے بھی انسان کی روح حیوانی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت کے مطابق، قانون قدرت کے مطابق انسانی فطری صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ثم ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر اس کے والدین، ماحول، معاشرہ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا مختلف الخیال بنا دیتا ہے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بنیادی بات یاد رکھ لیں، یہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سارے اعمال بدن پہ وارد ہوتے ہیں، روح پر نہیں۔ روح عالم امر سے ہے، اور ایک دن کے پیدا ہونے والے بچے کی روح اور 100 سال کے بعد مرنے والے آدمی کی روح کی ادراکات یا اس کی استعداد ایک جیسی ہوتی ہے۔ دنیاوی تجربات روح کو بہت کچھ سکھا نہیں دیتے۔ یہ جتنا عمل بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ بدن پہ وارد ہوتا ہے۔ لہذا جب قیامت کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو نوزائیدہ بچیاں زندہ گاڑ دی گئیں ان سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم نے کیا قصور کیا تھا کہ تمہیں قتل کر دیا گیا؟ تو اس میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ ایک دن کی بچی یا 1 گھنٹے کی بچی کسی نے دفن کر دی، لیکن جب وہ برزخ میں جاتی ہے یا آخرت میں ہوگی تو اس کی روح جو ہے وہ ساری بات سمجھتی ہوگی، یہ نہیں کہ وہ 1 دن کی بچی تھی، اسے شعور نہیں ہے۔ یعنی یہ عقل کا بالغ ہونا یا سمجھ کا آنا، یہ سارے احکام وجود کے لیے ہیں۔ جس طرح جوان آدمی سے سوال ہوگا، بزرگ آدمی بوڑھے سے سوال ہوگا، اسی طرح وہ 1 گھنٹے، چند گھنٹے بعد کسی نے زندہ گاڑ دی یا 1 دن 2 دن کی گاڑ دی تو اس سے بھی ویسے ہی سوال ہوگا اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، اس زندہ گاڑی کی بچے سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے اسے شعور ہوگا کہ مجھے قتل کیا گیا، وہ شہادت دینے کے قابل ہوگی کس نے کیا، کیوں کیا۔ تو روح پر یہ بچپن، بڑھاپا، جوانی نہیں آتی، لیکن چونکہ روح براہ راست دنیاوی اعمال سر انجام دینے کی استعداد نہیں رکھتی، ایک جسم لطیف ہے، ایک انرجی کی طرح ہے، تو اللہ نے اسے مادی جسم عطا کیا۔ اب یہ مادی جسم جو ہے اس کی قادر مطلق نے ایک ترتیب بنائی ہے، اب وہ قادر ہے، اب اس نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ 1 دن کے بچے تھے تو انہیں کلام کرنے پہ بھی قدرت دے دی، اپنی نبوت کے اعلان پہ بھی قدرت دے دی، احکام و نواہی بھی انہوں نے بیان کی، حالانکہ وہ 1-2 دن کے بچے تھے۔ تو وہ شعور، بولنے کی طاقت ان کے وجود کو عطا کی گئی، ورنہ روح تو بچے بوڑھے میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ اور روح کا
مختلف شکلوں میں تبدیل ہونا انسانی کردار سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ بلوغت کے بعد ہوتا ہے، جب اس پہ احکام شریعت وارد ہوتے ہیں تو بنیاد ہوتی ہے ایمان۔ اگر ایمان نہ ہو، بندہ ایمان قبول نہ کرے، تو روح کی شکل انسانی نہیں رہتی، بلکہ ناپسندیدہ، حرام اور بدترین جانوروں جیسی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اس کا کردار ہوتا ہے کہ اس کا کردار کیا کرتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں مراقبہ کرایا جاتا تھا اور رؤیت اشکال، پھر حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ہی ترک کر دیا کہ اس سے لوگوں میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی تھی، دراصل جاتی تھی۔ تو یہ تینوں حضرت نے، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ کو مجتہد فی التصوف لکھتے پڑھتے ہیں ہم، کہ آپ نے بہت سے اجتہاد کر کے بہت سی چیزوں سے ان کو بچایا لوگوں کو، اور بہت سا نئے راستے۔ تو اس رؤیت اشکال میں ہوتا یہ تھا کہ وہ بندے کو ہدیت پہ لے گئے، پھر اسے نیچے لا کے شہر کے اوپر کھڑا کر دیا اور القاء کر کے بتایا کہ اب شہر میں دیکھو لوگوں کی شکلیں کیا ہیں۔ تو جس طرح کی موذی جانوروں کی عادتیں، آدمی کا اخلاق اس طرح سے ہو جائے تو اس طرح کی شکل بن جاتی ہے۔ جیسے شراب خور اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے وہ عموماً خنزیر کی شکل میں نظر آتے، یہ لوگ دوسروں کی ایذاء کے در پہ رہتے ہیں اور منصوبے جوڑتے رہتے ہیں، اسے پریشان کرو، اسے عموماً سانپ کی شکل میں نظر اس طرح۔ تو اگر کسی کی شکل حلال جانور کی نظر آتی تو اس کا اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں ایمان باقی ہے، ایمان باقی ہو تو نجات کی امید ہوتی ہے۔ تو یہ جو شکل کی تبدیلی ہے یہ روح کی اصل نہیں ہوتی، بلکہ جب اس کا کردار بالغ ہوتا ہے اس پہ ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے، وہ نہیں لاتا، اتباع شریعت اس پہ ضروری ہو جاتی ہے، لازمی ہو جاتی ہے، وہ نہیں کرتا۔ تو اگر ایمان ہو اعمال نہ ہوں تو شکل حلال جانور کی رہتی ہے، جیسے جانور ہے، انسانی درجے کو نہیں پہنچے۔ اعمال بھی خراب ہو جائیں اور ایمان بھی جاتا رہے تو شکل کسی حرام یا موذی جانور جس کے ساتھ اس کی عادتیں ملتی ہوں اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب جب بدن بالغ ہوتا ہے، چونکہ جو بچے کفار کے بھی نابالغ مر جاتے ہیں ان کے بارے بھی علماء کی دو آراء۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جنت میں جو غلمان ہوں گے، نوعمر لڑکے جو جنتیوں کے خادم ہوں گے، ان میں ان بچوں کو بھی شامل کر دیا جائے گا جو پیدا تو کافروں کے ہاں ہوئے لیکن بلوغت سے پہلے مر گئے، ایمان لانے کے مکلف نہیں تھے، تو اللہ انہیں دوزخ میں نہیں بھیجے گا، جنت کے مالک نہیں ہو سکیں گے کہ نہ وہ ایمان لائے نہ کوئی عمل کیا، لیکن جو غلام ہوں گے ان میں انہیں شامل کر دیا جائے۔ دوسری رائے حضرات کی یہ ہے کہ محشر میں ان کے سامنے آگ پیش کی جائے گی، حکم دیا جائے گا کہ اس میں چھلانگ لگا دو۔ تو بظاہر قرآن کریم میں موجود ہے، یہ تو قرآن نے بتایا کہ بظاہر تو وہ آگ ہوگی لیکن اس کے پیچھے جنت ہوگی، جو چھلانگ لگائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جو نہیں لگائے گا بہانے کرنے لگے گا، یا اللہ میں نے تو کیا کچھ نہیں، میں بالغ ہی نہیں ہوا تھا، مجھے آگ میں کودنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، میری مشکل ہے۔ تو فیصلہ ہو جائے گا کہ تمہیں جہنم ہی جانا ہوگا، تم دنیا میں بھی ایسے ہی جب میرے روبرو میری اطاعت نہیں کر رہے تو دنیا میں تم میرے نبی سے میری بات سن کر کب مانتے ہیں؟ تو حق یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوں گی،
کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں ظلمات میں شامل کر دیا جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ ہمیں بھی آزمایا جاتا، تو اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کا مزاج تسلیم کرنے کا ہوگا، وہ اس طرف چلے جائیں گے۔ کچھ کے مزاج میں ایک سوال ہوگا کہ ہم پر تو آزمائش ہی نہیں آئی اور ہمارا فیصلہ کیسے ہو رہا ہے، تو انہیں اس آزمائش سے دو چار کر دیا جائے گا۔ بہرحال روح نہ بچہ ہوتی ہے، نہ جوان، نہ بوڑھی، بزرگ کی روح بھی اتنی توانا اور تندرست ہوتی ہے اگر اس کا ایمان درست ہو، اعمال صالح ہوں تو اس میں زیادہ قوت آتی چلی جاتی ہے۔ جسم بوڑھا بھی ہو جائے روح زیادہ طاقتور ہو جائے، اور جسم جوان اور تنومند بھی ہو اور ایمان نہ ہو تو روح کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ جیسا زندہ انسانوں کو قرآن کریم نے مردہ کہا ہے کہ ان مردوں کو آپ سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ کفر کی وجہ سے ارواح میں زندگی نہ آئی اور انہیں مردہ کہا۔ دوسرا سوال یہ ہے، اگر انسان کی روحانی شکل حلال جانور میں تبدیل ہے، کیا اس حالت میں بھی خاتمہ ایمان پر ہو سکتا ہے؟ اور ذکر الہی سے کتنی مدت میں روح حیوانی شکل سے انسانی شکل میں واپس آ جاتی ہے؟ کیا حرام جانوروں کی شکل میں بھی روح واپس انسانی شکل میں آ جاتی ہے؟ آدمی ایمان موروثی ہمیں مل جاتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ وراثت میں ہمیں ساتھ اسلام بھی مل جاتا ہے۔ تو کسی بھی درجے میں یقین رہے، کمزور بھی ہو تو روح کی شکل انسانی نہ رہے، حیوانی ہو جاتی ہے، لیکن حلال جانور کی۔ حلال جانور کی شکل پہ روح کا ہونا ایمان کی دلیل ہے۔ مومن کی شکل اس کی اعمال کی کمی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اتباع شریعت نہ ہونے کی وجہ سے بدل جائے تو حلال جانور کی شکل پہ ہوتی ہے۔ اور برزخ میں بھی اگر بعض اوقات دیکھا جائے تو کچھ ارواح قبروں میں برزخ میں بھی حلال جانوروں کی شکل میں نظر آتی ہیں، لیکن وہ لوگ صاحب نجات ہوتے ہیں۔ رویت اشکال میں دیکھا جائے تو آبادیوں میں، شہروں میں زندہ لوگوں کی روحیں بھی حلال جانوروں کی شکل پہ نظر آتی ہیں، لیکن اگر اس پہ بھی موت آ جائے تو نجات کی امید ہوتی ہے، چونکہ ایمان کسی نہ کسی درجے میں باقی ہوتا ہے۔ ایمان نہ رہے تو شکل حلال جانور کی نہیں رہتی۔ ذکر الہی کی بنیاد ہی ایمان و یقین پر ہے۔ ایمان کا اگر کامل درجہ نصیب ہو تو خود بخود بغیر ذکر الہی کے بندہ رہ ہی نہیں سکتا، اس کے وجود میں ذکر کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان کی یہ ایمان کا ثمر ہے، اور جو پھل ہوتا ہے وہ بیج بھی ہوتا ہے۔ تو کسی غیر مسلم کو بھی آپ اللہ اللہ کرانا، اسے کہہ دیں کہ یار اس سے تمہارے پھیپھڑے درست ہو جائیں گے، تمہاری یہ دل کی بیماری جاتی رہے گی، اگر وہ مسلسل ذکر کرتا رہے تو چونکہ یہ بیج ہے، رفتہ رفتہ وہ ایمان قبول کر لیتے۔ اور یہ ہم نے حضرت رحمت اللہ کی خدمت میں کئی بار تجربہ کیا ہے۔ بدترین کافروں کے بھی درجے ہیں نا، اور آخری درجے کے کافروں پر بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ ذکر کرتے رہے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے، مسلمان ہو کے بغیر کسی تبلیغ کے، بغیر کسی بتائے کہ یہاں ہمارے لوگ جو آتے ہیں، حضرت رحمت اللہ کی مجلس میں آتے تھے، تب سے اب تک جو لوگ آتے ہیں تو ہم کبھی کسی سے بحث نہیں کرتے۔ یہاں مختلف الخیال لوگ آتے ہیں، بریلوی حضرات آتے ہیں، دیوبندی آتے ہیں، اہل حدیث احباب آتے ہیں، مختلف مسالک کے لوگ آتے ہیں۔ ہم کسی کے مسلک کو نہیں چھیڑتے، کسی سے بات نہیں کرتے، ساری توجہ ذکر الہی پہ رکھتے ہیں۔ ذکر الہی اس کے دل میں خود ایک آرزو پیدا کر دیتا ہے
کہ میرے خیالات کیا ہیں، میرے نظریات کیا ہیں، وہ خود اپنی اصلاح پہ لگ جاتا ہے، سارے سیدھے سادھے مسلمان ہو جاتے ہیں، بعض فرقہ پرستی چھوڑ دیتے ہیں، سب ایک سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے فرقے تو بعد کی پیداوار ہیں۔ اسلام تو بڑا سادہ سیدھا سا مذہب ہے اور سارے مسلمانوں کا مذہب ہے، فرقہ بنیا تو پھر بعد میں بنتی نہیں۔ تو یہ ذکر کی برکت ہوتی ہے، اور لطیفہ قلب بھی اگر روشن ہو جائے تو روح کی شکل انسانی ہو جائے۔ اور ہمارے اس نسبت ویسیہ میں الحمدللہ یہ برکت ہے کہ ایک توجہ سے سارے لطائف روشن ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ کس میں کتنی روشنی قبول کرنے کی استعداد ہے، پھر وہ کتنی محنت کر کے اسے اور کتنا بڑھاتا ہے۔ تو جب بھی ذکر نصیب ہو تو روح کی شکل بدل جاتی۔ آپ کے میرا تو خیال ہے سارے سوالوں کے جواب اس میں آ گئے، لیکن بہرحال یہ دوسرا سوال کہ ذکر الہی سے کتنی مدت میں روح حیوانی انسانی شکل، اس کے لیے مدت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک لمحے میں بھی اللہ کریم کی قدرت سے ہونا ہوتا ہے، انوارات و تجلیات باری سے ہونا ہوتا ہے، ایک لمحے کا کام ہے، ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو کیا اس کی روح قبر میں اسی دنیا والی شکل میں عذاب و ثواب سے گزرتی رہتی ہے؟ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کیا اسی صورت میں ہوں گے یا دوسری ہوں گی؟ تو میرے خیال جواب تو اس کا بھی ہو گیا کہ قبر میں روح کی شکل وہی ہوتی ہے جو دنیا میں اعمال کی وجہ سے اس کی بن جائے، اور جن کو عذاب ہوگا ان کی شکلیں نہ صرف روحوں کی مسخ ہوں گی بلکہ ان کے وجود کی شکلیں بھی مسخ ہو جائیں گی۔ اور یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ کوئی شخص دوزخ میں انسانی شکل میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ شکل، یہ چہرہ، یہ اس طرح کا جو رخ ہے، یہ تو انبیاء کرام، صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اور پرنور چہرہ اسی شکل، انسانی شکل پہ، لہذا جہنم میں کوئی جہنمی انسانی شکل میں نہیں جائے گا، شکلیں مسخ ہو جائیں گی، کوئی بندر ہوگا، کوئی خنزیر ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی جس طرح دنیا پہ شکلیں مسخ ہو گئی اور بن گئے، احساسات انسانی ہوں گے، ادراکات انسانی ہوں گے، بات کریں گے، بات سنیں گے، لیکن شکلیں انسانی نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح میدان حشر میں جب پیش ہوں گے تو بھی وہی شکل ہوگی جس شکل میں اسے عذاب ہونا ہے یا جن کی نجات ہونی ہے، ان کی چہرے روشن، شکلیں انسانی ہوں گی۔ اور جتنے جتنے کسی کے درجات بلند ہوتے ہیں اتنا اتنا روح میں حسن بھی آ جاتا ہے، جمال بھی آ جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے چہرہ، خوبصورت ہو جاتا ہے، بلکہ اہل جنت پہ کبھی نہ آئے گی بڑھاپا آئے گا، نہ چہرے مسخ، بلکہ بہت خوبصورت جوان ہوں گے، نہایت حسین ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اگر ایک ہتھیلی آسمان سے اس طرح ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی مانگ پڑ جائے۔ اگر اتنا حسن جنت کی حوروں کو ملے گا تو یہ جنت کی حوریں دنیا کی مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں کی کنیزیں اور غلام ہوں گے۔ تو اگر غلاموں اور کنیزوں کو اتنا حسن ملے گا تو جنہیں اللہ جنت کا مالک بنائے گا ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا وہ وہی جانے۔ یہاں